ممبران کو جو خون پسینہ کو اکٹھا کر کر مہینوں کی نیندیں اڑا کر اپنی چین کو کھو کر کوئی بھیونڈی سے تو کوئی گوانڈی سے تو کوئی ممبئی سے تو پتہ نہیں کہاں سے تشریف صرف اس پروگرام کے لیے لے کر آ گئے۔ میرے دوستو، عشق رسول کی چنگاری تھی ان کے سینے میں جو شعلے میں تبدیل ہوئی اور وہ یہاں تک آ گئے، اپنے کاروبار کو چھوڑ کے آ گئے۔ ایسے لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور بات وہاں پہ اور اچھی جب ہو جاتی ہے کہ آج کے اس مظاہرہ جو نعتیہ مظاہرہ ہے میرے دوستو، ان کی صدارت جاندار شاندار بڑی باوقار جو صدارت فرما رہے ہیں عالی جناب عالمگیر صاحب جو سابق پردھان بھی رہ چکے ہیں۔ اور وہیں پہ میرے دوستو ایک نام سرپرستی میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ عالی جناب میرے بڑے بھائی اسلم سیٹھ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، کافی مسکراتا ہوا چہرہ لے کے، اور انشاءاللہ یہ محفل کی رونق بنے ہوئے ہیں۔ دھیرے دھیرے جستا جستا میں انشاءاللہ تمام حضرات کو جوڑنے کی کوشش کروں گا۔ یہ نعتیہ مظاہرہ، میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں تمہیدی گفتگو میں تھوڑی دیر کے لیے۔ میں پورے ملک ہندوستان کے اندر شاید میں ایک لوتا ایسا ناظم ہوں، کوئی مبالغہ نہیں اور کوئی انا بھی نہیں، ورنہ میں اپنے آپ کو یہ کہتا ہوں کہ میں بہت پڑھا لکھا نہیں، الف کا نام لٹھا جانتا ہوں، اور ایک شعر بھی کہا کرتا ہوں کہ وہ کل جہان کو حیرت میں ڈال سکتا ہے، ہمیں بھور سے وہ باہر نکال سکتا ہے، اگر خدا کا کرم ہو تو ایک جاہل بھی ادب کا سارا سمندر کنگال سکتا ہے۔ میرے دوستوں، مدرسے کی چٹائی سے لے کر مدرسے کے مائک سے لے کر میں یہاں تک کا سفر کیا ہوں، اور الحمدللہ جلسہ ہو، نعتیہ مشاعرہ ہو، مظاہرہ قرت ہو، یا غزل کی محفل ہو یا سیاست کی محفل ہو، الحمدللہ اللہ کا کرم ہے میرے دوستو، ہر محفل کی نظامت کو میں نے سنبھالا ہے، باغ ڈور کو سنبھالا ہے۔ میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں، یہ صرف کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پورے بھارت میں جب سفر کرتا ہوں اور یہ انجمن کا جو پروگرام ہوتا ہے، سب سے انوکھا پروگرام میں نے کہیں دیکھا تو میرے دوستو وہ ہے مچھلی شہر جونپور۔ وہاں سیرت کمیٹی کر کے ایک کمیٹی ہوا کرتی ہے اور ایک مصرع ترا دیا کرتے ہیں، 11 انجمنوں کو مجھے پڑھوانا ہوتا ہے۔ حیرت ہوگی آپ کو یہ جان کر کہ میرے دوستو جو فرسٹ نمبر لاتے ہیں تو وہاں کے لوگ اکٹھا کرتے ہیں مال 1 سال تک اور 2 لاکھ روپیہ کے انعامات سے ان کو نوازتے ہیں۔ ترنم پہ نمبر دینے والے حکم بیٹھے رہتے ہیں، شاعری پہ نمبر دینے والے حکم بیٹھے ہوتے ہیں۔ میرے دوستو، یہ باتیں جب میں یہاں دیکھا تو میرے طبیعت میں نشاط آ گئی، دل باغ ہو گیا، دل مچل گیا۔ اور ایک آدھ انجمن کو تو میں نے سنا بھی زبردست، حالانکہ جو کلاکاری وہاں نہیں تھی انجمن والوں میں جو یہاں مجھے دیکھنے کو مل رہی ہے۔ جہانہ گنج اور اعظم گڑھ کا بچہ شاعری کرنا جانتا ہے۔ میں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ یہاں کے در و دیوار بھی شاعری کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ شاعری تو ان کا اوڑھنا بچھونا ہے، شاعری سے یہ کھیلتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو یہ چیزیں آپ کے اندر ہے۔ اور سب سے زیادہ نسبت آپ سے میری یہ ہے کہ مجاہد حسنین حبیبی آج یہاں پہ کھڑا ہے، قسم خدا کی یہ کہتے ہوئے میرے دل کی آنکھیں نم ہے کہ دیار شبلی نہ ملی ہوتی مجھے اور اس سرزمین پہ میں نہیں آیا ہوتا تو رب کعبہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ میرے گھر کے حالات ایسے تھے کہ شاید میں زری کا کام کرتا ہوا نظر آتا اور میں بیٹھ کے کارخانے کا کوئی کاریگر نظر آتا۔ لیکن یہ دیار شبلی ہے، دیار شبلی میں آتا ہوں اور یہی میری تعلیم ہوئی ہے اور میرا پورا بچپنا یہاں گزرا ہے۔ میرے دوستوں، میں ایک نشیب و فراز سے آپ کے واقف ہوں، آپ کے درمیان پلا بڑھا ہوں، بولنے کا طریقہ سیکھا ہوں، شاعری کا طریقہ سیکھا ہوں، نظامت کا طریقہ سیکھا ہوں اور درس و تدریس سے بھی جڑا رہا ہوں۔ یہاں سے بہت زیادہ دور نہیں ہے کمراواں سرائی میر، چھاؤں، نگواں، پرواں، آپ اچھی طرح سے جانتے ہوگے۔ میں وہاں کا امام و خطیب بھی رہا ہوں، وہاں کے مسجد کا میں مؤذن بھی رہا ہوں۔ میرے دوستو، 1200 روپیہ میری تنخواہ ہوا کرتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کو شاید کون سی سجدہ پسند آ گئی، اللہ تعالیٰ نے وہاں کا سفر یہاں تک کا کرایا اور میں نے 20-25 لڑکیوں نے میرے پاس حفظ مکمل کیا۔ الحمدللہ میں پہلے حافظ قرآن ہوں، قاری قرآن ہوں اور بہت اچھا قاری قرآن ہوں۔ الحمدللہ میرے پاس جو بچیاں حفظ کر لیتی تھی، آج بھی بلریا گنج کے اندر جب وہ بچیاں کا داخلہ ہوا تو کہنے پہ مجبور ہو گیا اساتذہ کہ کس حافظ قرآن کے پاس کس قاری قرآن نے اس کا حفظ مکمل کرایا ہے۔ حالانکہ اس وقت میری داڑھی نکل رہی تھی، بعد میں مجھے پیش کیا گیا۔ تو میرے دوستو، ان لوگوں کے ذہن میں یہ تھا مولانا طاہر مدنی صاحب
साहब के कि शायद वो होंगे तोद निकला होगा, उम्र तजुर्बे में बड़ी होगी, दाढ़ी सफेद होगी, लेकिन मेरे दोस्तों ये तमाम तर चीजें जो मुझे मिलती है तो वो दयारे शिबली से मिलती है। अल्लामा सुहैल इकबाल ने एक बड़े सलीके से एक शेर कहा था कि इस खित्ते आजमगढ़ पे फैजाने तजल्ली है अक्सर, जो जर्रा यहाँ से उठता है वो नैयर आजम होता है। आप उस सरजमीन से ताल्लुक रखते हैं, पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ ये तारुफ काफी है कि आप ये कह दे कि मैं दयारे शिबली से ताल्लुक रखता हूँ। मेरे दोस्तों तो इस सरजमीन पे हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप बैठ गए और मेरी बातों को आपने रख लिया, इसके लिए हम शुक्रिया अदा करते हैं। सीनियर असातिज़ा कराम भी स्टेज पे बैठे हुए हैं, सियासी रहनुमा भी बैठे हुए हैं। इंशाअल्लाह दिल की भी बात बीच बीच में करने की कोशिश करूंगा। अब थोड़ा सा इशारे कनाए में दिल्ली की भी बात छेड़ने की कोशिश करूंगा, और लेकिन जो अपना असल मकसद है वो भी करूंगा इंशाअल्लाह। मेरे दोस्तों सबसे पहले इस पाक और पवित्र महफिल का आगाज रब के उसी पाक और पवित्र कलाम से किया जाए जो सारी दुनिया की हिदायतों के लिए आया, जिसका पढ़ना पढ़ाना सवाब है तो सुनना सुनाना भी सवाब है। हद तो ये है कि रब कहता है कि अगर कोई अनपढ़, कोई जाहिल अगर पाक और पवित्र होने के बाद, गुस्ल फरमाने के बाद रब के इस मुकद्दस कलाम को अपनी निगाहों के सामने रखता है, अपने हाथों में उठा लेता है और उस पर उंगलियां फेर कर कहता है कि रब का ये सच्चा कलाम है, इसका एक एक हर्फ सच्चा है, हक है, तो रब ताला उसे भी सवाब से नवाजता है। यही वजह है कि मुजाहिद हसनैन हबीबी बहुत फराख दिली के साथ बरसरे माइक नहीं पूरी दुनिया के अंदर चीख कर ये मैं कहा करता हूँ कि इस महफिल का आगाज राम राम से नहीं होगा, ओम नमः शिवाय से नहीं होगा, वेद अथर्ववेद की इबादतों से नहीं होगा, रामायण और गीता की इबादतों से नहीं होगा, तुलसीदास कबीरदास गुरु नानक के बोल से नहीं होगा, बल्कि होगा तो शहनशाहों के शहनशाह के कलाम से होगा, आलमीन के रब्बुल आलमीन के कौल से होगा, और ऐसे तोहफे खुदा बंदी से होगा कि जिसने करोड़ों इंसान को दीन और दुनिया की लाजवाल नेमतों से नवाजा। जिस कलाम को सुनकर मुस्लिम तो क्या, यूरोपियन मौर्रिखीन, अंग्रेज मौर्रिखीन, ईसाई मौर्रिखीन, हिंदू मौर्रिखीन हैरान और शस्तर, जिसके आजाद सुखन ने सुखनदानों के तख्लीकात को झिझोर कर रख दिया है। इस कलाम के अंदर वो मकनातीसी कैफियत है जो दिलों को खींचती है, वो राग है जो अंदर के तारीकियों को मुनव्वर कर देती है, वो नगमा है जिसे सुनकर शजरो हजर भी झूमने लगते हैं, वो जादू है जो दिलो दिमाग का काया पलट देता है। मेरे दोस्तों यही वो मुकद्दस कलाम है जिसको मिटाने के लिए दुनिया ने न जाने कैसी नापाक साजिशें रचाई। कभी उलमाए कराम को सूली पे चढ़ाया गया, कभी मदारिस इस्लामिया को निशाना बनाया गया, तो कहीं 40,000 कुरान के नुस्खे जला दिए गए। लेकिन मेरे दोस्तों जिसको खुदा रखे कोई माई का लाल चख नहीं सकता। बड़े सलीके से किसी शायर ने कहा कि दिया रोशन हुआ गारे हिरा से उनकी अजमत का, ये मेहराम हरम और अर्श के सीनों पे लिखा है, सियासी नफरतों की आग को क्या बुझाएगी, ये कुरान कागजों पे नहीं सीनों पे लिखा है। आइए मेरे दोस्तों इसी मुकद्दस कलाम कुरान आज़ीम की तिलावत बासादत के लिए मेरी नजर इंतखाब साहिर लिसान कारी खुसलहान कारी सैयद कमर आजम पर जाकर रुक जाती है। मैं इस वक्त उनसे गुजारिश कर रहा हूं कि वो तशरीफ लाए और तिलावत कलाम पाक से इस खूबसूरत महफिल का खूबसूरत आगाज फरमाए। इस शेर के साथ उनका इस्तकबाल है कि सदा ईमान की लौ की हिफाजत करते रहते हैं, सिपाही जंगलों में भी इबादत करते रहते हैं, हवा भी उसके कच्चे घर से आहिस्ता गुजरती है, दिए की रोशनी में जो तिलावत करते रहते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله